रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये सैफ़ुल्लाह मोहम्मदी, इसका ताल्लुक़ उस गिरोह से है जो यज़ीद को रज़ी अल्लाह साबित करने की कोशिश में आजकल मसरूफ़ रहते हैं, और ये अपने बाकी गिरोह के लोगों से एक कदम आगे निकल कर अब ये उमर इब्न साद मलऊन और शिमर इब्न ज़िलजोशन, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन, अब इनका भी ये लोग दिफ़ा करने पर उतर आया है। मेरी इस पूरी बात को समझने के लिए आपको मेरी इससे जो पिछली वीडियो है आपको वो मुलाहिज़ा करनी पड़ेगी कि आपको, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ। आ गया हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने ये दिखाया था तबक़ात इब्न साद के हवाले से, जो ये लोग अक्सर तासुर देने की कोशिश करते हैं कि कूफा जो था वो शियों से भरा पड़ा था और कूफे में सिर्फ शिया थे। पिछली वीडियो में भी मैंने तबक़ात इब्न साद का हवाला जात पेश किया था। अब मुख्तसरन फतहुल बलदान, इनके इमाम बलाज़री की एक किताब है, इसके सफ़ा नंबर 394 पर ये आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। ये यहाँ से भी ये साबित हो रहा है कि खलीफातुल मुस्लिमीन उमर इब्न अल ख़त्ताब, उनके दौरे हुकूमत में ये वजूद में आया, और इस कूफा में तमाम मकातबे फ़िक्र के, हर तरह की सोच रखने के लोग पाए जाते थे, जिनमें बनु उमैया के लोग भी थे, और ख़ुसूसन जिनको उस्मानी शिया कहा जाता है, यानी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। अब कूफा, जो कूफे में बनु उमैया के पैरोकार थे या हज़रत उस्मान के पैरोकार थे, करबला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आने वाले भी वही लोग थे, यानी जो हामियाने उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे वो ही कातिलाने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। इसका हवाला अल बिदाया वल नहाया, ये वही किताब है जिसका ये शख्स अपनी वीडियो में इसी किताब का सहारा लेकर यज़ीद को और शिमर को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इस किताब की जिल्द नंबर 8 के सफ़ा नंबर 213 पर ये वाक़या यहाँ से शुरू होता है। अब आगे इसके सफ़ा नंबर 214 पर, जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, स्कैन आपके सामने आ रहे होंगे, आप ख़ुद तफसीलन मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। मैं सिर्फ़ वही चीज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो कि मेरा मकसद भी है। सफ़ा नंबर 214 पर अब ये जनाब इब्न अब्बास मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरा दे रहे हैं, जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, खुदा की कसम मुझे ख़दशा है कि आप ही से हज़रत उस्मान का क़सास लिया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी जब जनाब इब्न अब्बास ने मुलाकात की मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो जनाब इब्न अब्बास ने भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मशवरा दिया था कि आप कूफा की तरफ रवाना ना हो, आपसे हज़रत उस्मान का क़सास लिया जाएगा। ये वो हकीकत है जिससे ये साबित होता है कि कूफा सिर्फ शियों से भरा हुआ नहीं था, कूफा बेगैरतों से भी भरा हुआ था। यानी शियाने अली से कूफा नहीं भरा हुआ था, उस वक्त के बेगैरतों से भी भरा हुआ था, जिनको आज के बगैरत छुपाने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, करबला में जो 7 मुहर्रम अल हराम को जो पानी बंद कर दिया गया था, ये कोई नहीं बताता कि पानी बंद करने की वजह क्या थी। जिन लोगों ने पानी बंद किया था मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और आप अलैहिस्सलाम के असहाब पर, उन्होंने किस वजह से ये पानी बंद किया था। अब आगे इसके सफ़ा नंबर 226 पर लिखते हैं जी, इब्न ज़ियाद मलऊन ने इसे जवाब दिया कि इब्न ज़ियाद मलऊन ने इसे जवाब दिया कि इनके और पानी के दरमियान हाइल हो जाओ, जैसा कि परहेज़गार पाकबार मज़लूम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के साथ किया गया था, और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को पेश करो कि वो अमीरुल मोमिनीन, अस्तग़फिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यहाँ पे ये यज़ीद को भी अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब कर रहा है कि उसकी, यानी उसकी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बैयत कर ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इब्न ज़ियाद मलऊन लानती ने यह शर्त रखी थी कि
اگر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کی بیعت نہیں کرتے تو ان کے اوپر پانی بند کر دیا جائے۔ کس طرح پانی بند کر دیا جائے؟ جس طرح حضرت عثمان کے پر پانی بند کر دیا گیا تھا، یعنی جب اصحاب شجرہ نے، بدری صحابہ نے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا تو انہوں نے بھی پانی بند کر دیا تھا، یہ روایات میں آتا ہے۔ جی ہاں بالکل، جن اصحاب شجرہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جن اصحاب شجرہ کے اور بدری صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگ تھکتے نہیں ہیں، ان لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اور بدلہ کن سے لیا گیا؟ جناب مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب اس کی دلیل کہ قاتلان حسین کون تھے، اس کے لیے یہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فی معرفت الصحابہ، یہ جناب ان کے ابن اسیر جزری کی ہے، ان کی بڑی یہ مشہور اور معتبر کتاب مانی جاتی ہے، جس کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھی ہے الاصابہ کے نام سے۔ اس کے حصہ ششم کے صفحہ نمبر 224 پر سیدنا عبد الرحمن بن ادیس بن عمرو بن عبید بن کلاب بن دہمان بن غنم بن حمیم، اب یہ ان کا تعارف ہے۔ اب یہ اسکین آپ کے سامنے یہ آ جائے گا، آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ اب جو یہاں پر آخر میں جو بات قابل غور ہے، جو یہ لکھتے ہیں، اصحاب شجرہ سے ہونا یہاں کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی جب ان اصحاب شجرہ کا نام جب قاتلان عثمان میں آتا ہے تو یہاں پر تمام فضیلتیں ختم کر دی جاتی ہیں اصحاب شجرہ کی۔ لیکن جب بنو امیہ کا ملعون خبیث ترین انسان جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب و شتم کروائے، اور 80 سال تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب و شتم ہوتا رہا، بنو امیہ کے لوگ کرتے رہے، اور ان خبیثوں کا جب بھی نام آ جاتا ہے تو اس وقت مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، وہ ان کے آپسی معاملات تھے، فلاں صحابی تھا اور فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، فلاں صحابی کی وہ فضیلت ہے، یعنی موضوع روایات کو ان کے فضائل میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب یہاں پہ حضرت عثمان جیسے لوگوں کا اگر قتل ہو جائے تو ان کو قتل کرنے والے کی جو فضیلتیں ہیں وہ ضائع چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک حوالہ۔ اب بدری صحابہ کے حوالے سے بھی سن لیں۔ سیدنا فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمرو بن ودقہ بن عبید بن عامر، یہ ان کا تعارف ہے۔ اب آگے جہاں پہ میں نے نیچے انڈرلائن کیا ہوا ہے، امام مالک نے ان کا نام اس نسب سے نہیں لکھا کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں اعانت کی تھی، یعنی ان پر شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ان میں شامل تھے عثمان بن عفان کے قتل میں، تو ان کی بھی ادھر مذمت کی جا رہی ہے کیونکہ یہ قاتلان عثمان میں ان کا نام ہے شبہ کے طور پر، اور واضح طور پر جس ملعون ابن ملعون خبیث یزید نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فتویٰ یا حکم جاری کیا تھا، اس کا دفاع کرنے یہ لوگ آ جائیں گے، اور جو بدری صحابہ ہوں یا اصحاب شجرہ ہوں ان کا اگر شبہ بھی آ جائے کہ ان کے کسی بڑے کے قتل میں، تو اس کی یہ لوگ مذمت کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تاریخ سب کے سامنے ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کا جو قتل ہوا تھا وہ ان کی اپنی حکومت میں جو چند غلط پالیسیز تھیں ان کی بیس پر ان کا قتل ہوا تھا، جن میں وہ مروان بن حکم کا بھی نام آتا ہے کہ فضول کی اور بے پناہ طرفداری مروان بن حکم کی جاتی تھی حضرت عثمان کی طرف سے، تو یہ لوگ اس وجہ سے بھی لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے۔ اور باقی جو کرپشن کے معاملات ہیں، جو اقربا اپنے جو انہوں نے عزیز رشتہ داروں کو جب انہوں نے نوازا تھا، اور تمام قوانین اور شریعت کو پیچھے چھوڑ کر جو سارے معاملات حضرت عثمان کی حکومت میں پیش آئے تھے، یہ وجوہات بنی تھی۔ اب دور دور تک ان میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے قتل عثمان میں،
اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے قتل عثمان میں۔ یہ بنو امیہ کی جو گھڑی ہوئی سازشیں تھیں کہ قتل عثمان کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈالا جائے، اور اسی کو بیس بنا کر کربلا میں جو مظالم ڈھائے گئے وہ قتل عثمان کو لے کر بنائے گئے۔ اور یہ جو اہل بیت علیہ السلام یا جو کچھ بھی واقعہ کربلا میں پیش ہوا تھا، اس کی جو جڑیں تھیں یہ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں بوئی جا چکی تھی معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں۔ اب تاریخ میں ابن ابو سفیان نام آتا ہے معاویہ کا، خیر امیر شام آپ کہہ لو، یہ اس کا جو کربلا میں جو کچھ بھی ہوا تھا، جو لوگ بھی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان سب کے پیچھے بنیاد اور وجہ امیر شام تھا، ہندا کا بچہ۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ مظالم ہے جو اہل بیت علیہ السلام پر ڈھائے گئے، یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو سب و شتم کیا گیا، اس کے اوپر کمزور ترین جو دلائل ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح شہید کیا گیا، مظلومانہ طور پر پانی بند کیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، یہ سارا کچھ چھپانے کے لیے پورے کے پورے کوفہ کو شیعوں کا گڑھ قرار دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کوفے میں شیعان علی ضرور تھے، لیکن بغیرتوں کے بھی شیعہ تھے جن کے نام یہ لوگ چھپاتے ہیں، یا جن کو چھپانے کے لیے، ان کے کردار چھپانے کے لیے پورے کوفے کو شیعوں کا گڑھ قرار دے دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ کوفے کو صرف شیعوں کا شہر قرار دے دینا یا علاقہ قرار دے دینا یہ بھی غلط ہے، اور قاتلان حسین جو بھی تھے ان لوگوں نے دلیل بنایا تھا عثمان بن عفان کے قتل کو۔ حالانکہ عثمان بن عفان کا جو قتل تھا وہ ان کی اپنی جو پالیسیز تھیں ان کی بنا پر ہوا، یا جو کام ان کی حکومت میں آئے، مثال کے طور پر کرپشن جو تھی وہ عام ہو چکی تھی، اور غلط بندوں کو وہ اپوائنٹ کرتے تھے جو ان کے اپنے قریبی عزیز رشتہ دار تھے، جن میں ولید بن عقبہ بھی آتا ہے۔ اس طرح کے بغیرتوں کی جو بغیرتیاں تھیں ان کو نظر انداز کر دینا ہی حضرت عثمان کے قتل کی وجہ بنی۔ تو اپنے قتل کے وہ ذمہ دار خود ہیں، لیکن ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کربلا تک بھی جاری رکھی، اور کربلا کے بعد بھی جاری رکھی، صرف ایک عثمان بن عفان کی وجہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔